آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں پھر گزشتہ مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، خوبصورت عورت۔ تو بائبل میں جو سب سے خوبصورت عورت ہے وہ ہے حدثہ، ملکہ آستر۔ آج میں آپ کے سامنے ملکہ آستر کی کہانی پیش کروں گا۔ ایکسوئرس بادشاہ جو کوش سے ہندوستان تک حکومت کرتا تھا اور اس کے حکومت میں 120 صوبے تھے اور جن پر وہ حکومت کرتا تھا۔ تیسرے برس میں اس کی حکومت کے اس نے اپنے عمراء وزراء دوستوں کو دعوت دی اور وہ اپنی حکومت سلطنت کی ان سے شان بیان کرتا رہا اور انہیں اپنی حکومت کے عجائب کی نمائندگی کرتا رہا۔ تو ان دنوں کے اختتام پر اس نے جو سوسن شہر ہے جہاں پر اس کا دارالحکومت ہے، تخت ہے، اس نے سب لوگوں کو، بڑے چھوٹوں، امیر غریب، سب کی دعوت کی اور جہاں پر اس کا تخت محل تھا اس محل کے شاہی باغ میں ان سب کی دعوت کی۔ اچھے کھانوں، لذیذ کھانوں سے لوگوں کو نوازا گیا، مے سے نوازا گیا اور سونے کے ظروف انہیں فراہم کیے گئے جن سے آئے ہوئے مہمانوں کو ان میں وہ کھا سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور جب بادشاہ، بلکہ اس سے پہلے پھر دوسری طرف جو بادشاہ کی ملکہ ہے وشتی ملکہ، اس نے بھی دعوت کا، عورتوں کی دعوت کا، حرم سرا میں عورتوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اور پھر بادشاہ جب میں سے مسرور ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ وشتی ملکہ کو، جو بادشاہ کی بیوی ہے، اسے مہمانوں کے سامنے لایا جائے کیونکہ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، تاکہ لوگ اس کا دیدار کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ اس میں بھی میری عزت ہے، تو لیکن اس کی بیوی وشتی ملکہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو اس بات کا برا لگا اور بادشاہ نے پھر دانش مندوں کو جو اس کی مملکت میں تھے انہیں طلب کیا، اور ان میں سے ایک ہے مموکان۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آئے بادشاہ، نہ صرف چھوٹے جو لوگ ہیں ان کی نظر میں بلکہ جو صوبوں کے حکام ہیں، وزراء ہیں، ان کی بھی نظر میں وہ بھی اپنی بیویوں کے آگے حقیر ہو جائیں گے۔ اس لیے وشتی کو اگر تیری اجازت ہو تو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کی جگہ جو وشتی سے بھی حسین خوبصورت ہو اس کی جگہ ملکہ مقرر کیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تو نے خوب کہا اور ایسا ہی کیا جائے۔ پھر جو سوسن شہر ہے، تخت کا جو شہر ہے، اس جگہ پر حسین کنواریوں کو پورے ملک سے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ان میں ایک حدثہ نام کی بھی لڑکی ہے جو یہودی قوم سے تعلق رکھتی ہے، اور انہیں یروشلم سے نبوکد نظر بابل کی اسیری میں لایا تھا، اور اس کا جو تایا کا بیٹا ہے اس نے اسے پالا تھا اور اس کا نام تھا مردکی۔ یہ بالکل چھوٹی تھی کیونکہ ایسے لکھا ہے کہ مردکی نے اس کو پالا، اور اس کے والدین جو تھے حدثہ کے وہ فوت ہو چکے تھے۔ اور حدثہ کا مطلب ہے ایک مہندی نما درخت جس کے سفید پھول، خوشبودار پھول ہوتے ہیں، اور جو آستر ہے اس کا مطلب ہے ستارہ، یہ ایرانی نام ہے، اور جو یہودی ہے، یہودی نام وہ ہے حدثہ۔ تو
یہ موجودہ دور میں جو ایکسوئرس بادشاہ ہے، اس کا دارالحکومت سوسن، اس کا مرکز جو موجودہ ایران ہے، اسی جگہ پر ہے جو ہمارے ہمسایہ میں یہ ملک ہے۔ تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان حسین کنواریوں میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہے حدثہ، تو جو مرد کی ہے وہ اس خبر کا پتہ چلانے کے لیے کہ حدثہ آستر کس حال میں ہے، وہ اس محل کے قریب رہتا ہے یا اس پھاٹک کے، شاہی محل کے پھاٹک کے سامنے رہتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ دو اشخاص وہ بھی بادشاہ کے ملازم ہیں، لیکن وہ برا منصوبہ بناتے ہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اس بات کی خبر مرد کی کو پتہ چلتی ہے، اور مرد کی بادشاہ کے ملازموں کو بتاتا ہے، اور بادشاہ تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس بات کی تحقیق کی جائے، اور جب تحقیق سچ ثابت ہوتی ہے تو بادشاہ ان دونوں کو پھانسی دلوائے جانے کا حکم، دیے جانے کا حکم دیتا ہے۔ پھر بادشاہ کے نزدیک ایک اس کے وزراء میں سے ایک حمان نامی شخص ہے، بادشاہ اسے دوسرے وزراء میں سے ممتاز کرتا ہے، اس کے عہدے کو سرفرازی بخشتا ہے، اس سے شاہی لباس، سونے کا تاج، اسے شاہی گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ جہاں سے گزرتا ہے لوگ اسے گر کر سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ تخت کی طرف جاتا ہے تو جو مرد کی ہے وہ اسے جھک کر سجدہ نہیں کرتا۔ اس بات کی خبر جو دوسرے ملازم ہیں وہ حمان کو بتاتے ہیں، حمان کو بشدت غصہ آتا ہے، لیکن اس نے صرف مردکی کے خلاف قدم اٹھانا اپنی توہین سمجھی۔ اس نے سوچا کہ میں پوری قوم سے اس توہین کا انتقام لوں گا۔ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آئے بادشاہ، تیری مملکت، تیری رعایا میں ایک ایسی قوم آباد ہے جن کے اصول نرالے ہیں، جو تیرے احکام کو نہیں مانتے، وہ تیرے احکام کا لحاظ نہیں کرتے، اور ان کا رہنا تیرے لیے فائدے کا سبب نہیں ہے۔ آئے بادشاہ، اگر تو اجازت دے تو ان لوگوں کو، اس قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیا جائے، انہیں مار دیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو نے خوب کہا، اور اس نوشتے پر جو تو کہہ رہا ہے سونے میری انگوٹھی کی مہر کی جائے، اور سب صوبوں میں ان کی زبانوں میں اسے پہنچایا جائے، اور وہ یہ قرے کے ذریعے سے، ستاروں کے علم کے ذریعے سے وہ اس دن کو ٹھہراتا ہے کہ 12ویں مہینے کی 13ویں تاریخ کو یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ تو جب اس بات کی خبر مرد کی کو پتہ چلتی ہے تو مرد کی کپڑے پھاڑتا ہے، مرد کی روتا ہے، مرد کی روزے کی حالت میں ٹھہرتا ہے، مرد کی اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے۔ جب اس بات کا آستر کو پتہ چلا تو آستر نے اس کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا بھیجا کہ مرد کی کیوں اس حال میں ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے۔ لیکن اس کا ایک نوکر ہے ہتاک، مرد کی اسے وہ ساری سرگزشت بتا دیتا ہے جو حمان ان کے خلاف بری سوچ رکھتا ہے۔ تو آستر یہ پیغام بھیجتی ہے مردکی کے لیے کہ جو بادشاہ کے حضور جائے وہ بغیر بتائے جائے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو مردکی کہتا ہے تو کیا جانے کہ تو اسی مقصد کے لیے سلطنت کو پہنچائی گئی ہے، اور اگر تو خاموش رہے گی تو تو بھی نہیں بچے گی، کیونکہ تو بھی یہودی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آستر نے کہا ٹھیک ہے کہ جیسے
آپ کہتے ہیں میں ویسے کرتی ہوں. اور آستر نے کہا کہ سب لوگ میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھیں, اس بات کی منادی کی جائے, اور میں بھی, میری سہیلیاں بھی 3 دن کا روزہ رکھیں گی. تو یہ ایک لمبا روزہ ہے, انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا اور 3 دن کا روزہ رکھا, روزے کی حالت کے, دعا کی حالت میں وہ ٹھہری, تیاری کی, اور وہ پھر بادشاہ کے حضور روزے کی حالت میں جاتی ہے. بادشاہ کو اس کا آنا پسند آیا. بادشاہ جب اسے دیکھتا ہے بادشاہ خوش ہوتا ہے, اور بادشاہ اس سونے کے آسے کو اسے دیکھ کر ہلاتا ہے, اور وہ آستر سونے کے آسے کی نوک کو چھوتی ہے, اور اس نے بادشاہ سے کہا, بلکہ بادشاہ نے اس سے کہا تیرا کیا سوال ہے, تیری کیا درخواست ہے. تو آستر نے کہا کہ اے بادشاہ, اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو آج میری دعوت میں حامان اور بادشاہ سلامت آئیں. تو پھر وہ آتے ہیں, وہ آستر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. جب وہ میں پی رہے ہوتے ہیں, بادشاہ میں سے مسرور ہوتا ہے. بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا کہ تیرا کیا سوال ہے, تیری کیا درخواست ہے. آدھی سلطنت تک تجھے دی جائے گی, یعنی 60 صوبے میں تجھے دینے کے لیے بھی تیار ہوں, اگر تو چاہے تو لے سکتی ہے. لیکن اس نے کہا کہ اے بادشاہ, کل کے دن میں تمہاری ایک خاص ضیافت کرنا چاہتی ہوں, جس میں حامان اور بادشاہ سلامت اس دعوت میں آئیں. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. جب اگلا دن آنا ہوتا ہے, حامان اپنے گھر کی طرف جاتا ہے, اپنی بیوی زرش کو, اپنے دوستوں کو طلب کرتا ہے, اور انہیں بتاتا ہے کہ بادشاہ کے ملکہ استر نے بھی آج کے دن مجھے اور بادشاہ سلامت کو دعوت دی. وہ اپنی سرفرازی کا ذکر کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مرد کی مجھے سجدہ نہیں کرتا. اور اس کی بیوی کہتی, اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو اس کے لیے 50 ہاتھ اونچی, تقریباً 60 فٹ اونچی سولی بنا, جس پر تو درخواست کر کہ اس مرد کی کو سولی پر چڑھایا جائے. تو ایسے ہوتا ہے کہ جب اگلا دن ہوتا ہے, وہ یہ سوچ کر بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہوتا ہے, بلکہ جاتا ہے, تو مرد کی, تو حامان, تو بادشاہ کو رات بھر نیند نہیں آتی. بادشاہ کہتا ہے کہ تاریخ کی کتابیں کھولی جائیں. جب تاریخ کی کتابیں کھولی جاتی ہیں اور یہ پڑھا جاتا ہے کہ مردکی نے 2 اشخاص کی مخبری کی, اور وہ بات سچ ثابت ہوئی اور انہیں مار دیا گیا. تو بادشاہ نے کہا بس, انہوں نے کہا دانشوروں نے, کاریوں نے, کہ آگے کچھ نہیں لکھا. تو اسے مردکی کو کوئی تحفے تحائف سے نہیں نوازا گیا. تو جب صبح ہوتی ہے تو بادشاہ نے کہا اپنے دربانوں سے کہ باہر کوئی صحن میں کوئی شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ حامان کھڑا ہے, جبکہ حامان اس مقصد کے لیے آیا کہ وہ مردکی کو صلیب چڑھائے جانے کے لیے درخواست کرے. جبکہ بادشاہ نے جب اسے بلایا اور کہا کہ بادشاہ جسے عزت دینا چاہتا ہے, بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا, تو حامان نے سوچا کہ وہ عزت دار شخص بادشاہ کے قریب وہ میں ہی ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا اس کے ساتھ کیا کرے گا. حامان نے کہا اسے شاہی لباس پہنائے گا, اسے شاہی گھوڑے پر بٹھائے گا, اسے سونے کا تاج پہنایا جائے گا, اور اس بات کی منادی کی جائے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کی تعظیم کی جائے. تو ایسے ہی بادشاہ کہتا ہے تو نے خوب کہا, اور جلدی کر جا, ایسا ہی تو مردکی کے ساتھ کر. جب وہ مردکی کے ساتھ ایسے کرتا ہے اور اس کے آگے آگے گھوڑے کو لے کر چلتا ہے, سب لوگ اسے سوسن کے شہر میں جو بھی ملتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں. حامان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جب وہ اپنی بیوی کے پاس گھر میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تو
مردکی کے آگے پست ہوتا جائے گا، کیونکہ بادشاہ کی نظر اب مردکی پر ٹھہر گئی ہے۔ تو پھر مردکی جب وہ گھر پہنچتا ہے حمان، تو حمان کو بلانے کے لیے بادشاہ کے نوکر آ جاتے ہیں کہ جلدی آ، آستر نے تمہارے اور بادشاہ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ اور وہ دونوں ضیافت میں جاتے ہیں، اور میں سے جب بادشاہ مسرور ہوتا ہے تو بادشاہ نے پھر کہا، ملکہ آستر تیرا کیا سوال ہے؟ تو ملکہ نے کہا، آئے بادشاہ، اگر ہم غریب لوگ، ہم کمزور لوگ ہیں، اگر ہمیں لونڈیاں غلام ہونے کے لیے بیچ دیا جاتا تو میں کبھی درخواست نہ کرتی، لیکن ہمیں مار دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ بادشاہ غصے میں آتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، ایسا کس نے سوچا؟ وہ کہتی ہے کہ ایسا حمان جو ہمارا دشمن ہے، اس خبیث نے ایسا سوچا ہے۔ بادشاہ غصے سے اٹھتا ہے اور شاہی باغ کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر آتا ہے دیکھتا ہے تو اس دوران جو حمان ہے وہ کھڑا ہو کر ملکہ آستر سے اس کے قریب بیٹھ کر اپنی جان بخشی کی درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے محل میں، میرے سامنے میری بیوی، میری ملکہ پر یہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے چہرے کو ڈھانپ دو کہ میرا یہ چہرہ اس کے بعد کبھی نہ دیکھے، اور اس نے جو سولی مردکی کے لیے تیار کی ہے اس پر حمان کو چڑھایا جائے، اسے اس سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر ملکہ آستر اور مردکی اسی طرح جیسے حمان نوشتہ لکھتا ہے، اسی طرح وہ حمان کے حمایتیوں کے خلاف نوشتے لکھتے ہیں اور اپنی قوم کو یکجا ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہوں، اور اسی دن 12ویں مہینے کی 13ویں تاریخ کو اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں اور اپنے حسد کرنے والوں سے انتقام لیں، اور وہ اسی طرح ان کے ساتھ حکومتی لوگ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، اور حکومتی کارکن، رکن، کرندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان سے بری طرح پیش آتے ہیں۔ اور 13ویں تاریخ کو سوسن کے شہر میں 500 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں، پورے صوبوں میں 75,000 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ پھر ایک اور، بلکہ اگلے دن 14ویں تاریخ کو ملکہ آستر کہتی ہے کہ اس کے بیٹوں کو، 10 بیٹوں کو جو ایک دن پہلے مارے گئے تھے، ان کے لیے سولی بنائی جائے اور انہیں بھی سولی پر چڑھایا جائے۔ پھر اور مردکی کو سرفراز کیا جاتا ہے کہ مردکی کو حمان کا گھر دیا جاتا ہے، آستر مردکی کو اس کا مختار بنا دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور نوشتہ لکھا جاتا ہے کہ اس دن کو 13ویں اور بلکہ 14ویں اور 15ویں تاریخ کو وہ عید کا دن منائیں، عید پوریم، نسل در نسل یہودی لوگ منائیں، کیونکہ آستر نے یہ بڑا قدم لیا، اور آستر کی یاد میں آج کے دن تک یہودی اس عید کو مناتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں، ہیکل میں آستر کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ کہ آستر نے اسے خوبصورتی کے لیے، ملکہ ہونے کے لیے مقرر کیا گیا۔ جیسے آج کل کے دور میں مقابلہ حسن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا میں مس ورلڈ بنتی ہے۔ ملکہ آستر یہودیوں میں سے اس دور کی سب سے خوبصورت عورت تھی، لیکن اس نے اپنی خوبصورتی کا مثبت استعمال کیا اور اس نے اپنی قوم کے لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے اور اس نے ان کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، اور اسے اس سے بھی زیادہ عزت ملی، کیونکہ آج آستر کی کتاب بائبل میں ہے کہ آستر کے وسیلے سے پوری یہودی قوم بچائی گئی۔ پھر آستر ایک
خدا کی قربت میں رہنے والی عورت ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ رکھ کر ایک خاص عبادت دعا میں ٹھہر کر وہ خاص مقصد کے لیے گئی ہے۔ ہم بھی جب کوئی مشکل مصیبت پریشانی ہو، ہم بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر خدا نے ہمیں حسن لیاقتیں بخش رکھی ہیں تو ہم ان سے آسر کی طرح، مردکی کی طرح اس کے نام کو جلال دیں تو خدا ہمیں عزت بخشے گا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں زبور 11 میں کہ خدا صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ خدا سچا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، اور سچے لوگ خدا کو دیکھیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب 21 باب میں لکھا ہے بزدلوں، گنونے لوگوں، جھوٹوں کا آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں کیا؟ بزدل لوگوں کو، جبکہ ملکہ آسر جو ہے وہ ایک دلیر خوبصورت خاتون ہے، خوبصورت کے ساتھ وہ دلیر بھی ہے، باہمت ہے، جرأت والی خاتون ہے۔ ایسی خاتون آپ نے بننا ہے، کیونکہ خدا بزدلوں کو پسند نہیں کرتا، خدا سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ سچائی کا ساتھ دینے والی ہے، اور وہ ایک دلیر خاتون ہے۔ خدا کرے کہ آپ جو خواتین ہیں جنہیں خدا نے حسن سے نوازا ہے، آپ بھی آستر کی طرح اپنی قوم کے لیے درد تڑپ رکھنے والی عورتیں بن جائیں، اور ان کا بھی رتبہ خدا کی نظر میں بلند ہو جائے گا۔ خدا ہم سبوں کو اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔